آج کے شو میں پاکستان میں الیکشن کے بعد نئی حکومت متعدد اقدامات واپس لے سکتی ہے. الیکشن کے بعد سیاسی دباؤ کی وجہ سے گورننس کو خطرات بہت زیادہ ہیں. عالمی بینک کی رپورٹ میں انتباہ محکمہ تعلیم سندھ میں فرنیچر کی خریداری کا میگا کرپشن اسکینڈل منظر عام پر. سکھر ڈویژن کے 3 اضلاع میں سرکاری خزانے کو بڑا ٹیکا لگا دیا گیا. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، مجموعی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ نگراں سیٹ اپ آیا سندھ میں اس پر کچھ اعتراضات اٹھے، کچھ انگلیاں اٹھیں کہ جی نیوٹرل نہیں ہے یا پھر اس میں پیپلز پارٹی کے وزراء ہی چلا رہے ہیں. لیکن کچھ اہم معاملات ہیں جو اس نگراں سیٹ اپ نے اٹھائے ہیں. یعنی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ آئے تھے تو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، زمینوں کے حوالے سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے تھے. پھر کچھ انہوں نے انکوائری کمیٹیز بنائی تھی. کل آپ کے سامنے ایک رپورٹ ہم نے رکھی تھی، ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح صوبہ سندھ میں ہی مختلف جو انکوائری کمیٹیز اب کام کر رہی ہیں. اور سیون کے حوالے سے ایک اسکینڈل انہوں نے پکڑا تھا کہ کہاں جو کروڑ روپے کے فنڈز کی بندرباٹ ہوئی. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ ہوا کہ تمام درگاہوں کا آڈٹ ہو تاکہ پتہ چل سکے کہ اوقاف کے کتنے فنڈز تھے، نذرانے کتنے جمع ہوئے اور ان کا استعمال کس طرح ہوا اور آیا وہ سیف کسٹڈی میں ہے بھی یا نہیں ہے. تو اسی طرح سے آج آپ کے سامنے محکمہ تعلیم کے حوالے سے سٹوری رکھتے ہیں اور یہ اسکول اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے. اس سٹوری کا بھی ایک پس منظر ہے لیکن ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی تھی، کیونکہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی نگراں گورنمنٹ نے تقریباً 4 رکنی، اور اس کو مینڈیٹ تھا کہ تقریباً اس کو انکوائری کرنی تھی 1 ارب 84 کروڑ روپے کے اسکینڈل کی. لیکن میں آپ کے سامنے اس پر جو ریسنٹ کچھ مووز ہوئے اس سلسلے میں سٹوری میں وہ رکھتے ہوئے پروگرام کا آغاز کروں گا. جہاں سکھر کے حوالے سے، سکھر ہی میں جو صرف تقریباً جو کرپشن پکڑی گئی وہ کتنے کی تھی اور ادھر کیا ایکشن ہوئے، اس سے پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو سکھر کی جس میں نے فگر بتائی تقریباً 23 کروڑ روپے کا آ گیا، 23 کروڑ 80,65,372 روپے یہ وہ کاسٹ تھی جس سے اسکول کا فرنیچر لیا گیا تھا. اب جو یہاں پر اس اسکینڈل کے منظر عام پہ آنے کا بتایا گیا کہ 3 اضلاع تھے جس میں سرکاری خزانے کو بڑا ٹیکا مبینہ طور پہ لگایا گیا. ان 3 اضلاع میں سکھر، گوٹکی اور خیرپور شامل ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کی انکوائری انسپیکشن جو کمیٹی ہے اس نے رپورٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے. رپورٹ میں چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان کو ارسال کیا گیا، ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. سابق ڈائریکٹر تعلیم سکھر عبدالوحید انر اور اندر آفس سپرنٹینڈنٹ ڈائریکٹر آفس سکھر عبدالرشید آبڑو، یہ تمام جو ہیں اس پر لوگ مبینہ طور پہ ان کو اس میں ایلیجڈ قرار پائے ہیں. چیف سیکرٹری سندھ نے سابق ڈائریکٹر تعلیم سکھر عبدالوحید کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور محکمہ اسکول تعلیم نے الگ سے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے. اور شو کاز نوٹس میں ان کو 14 دن کے اندر وضاحت کا موقع دیا گیا ہے. وضاحت مقررہ وقت پر پیش نہ کرنے کی صورت میں پینشن بند کی جائے گی. اور عبدالوحید نے بطور تعینات مبینہ طور پہ چیف انجینئر حیدرآباد جب وہ تھے تو بلڈنگ نااہلی، بد انتظامی اور سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں رولز کی. سکھر، خیرپور اور گوٹکی اضلاع میں فرنیچر خریداری لاپرواہی سے شروع کی گئی. قانون کے لازمی جو ضوابط ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ فرنیچر کی خریداری کے لیے مارکیٹ سروے کمیٹی نہیں بنائی گئی. خریدی گئی اشیاء کی جانچ کو یقینی نہیں بنایا گیا. معائنہ کمیٹی پر دباؤ ڈلوانے کی بھرپور کوشش کی گئی. معائنہ کمیٹی کے سامنے ترسیل کی جعلی جھوٹی رسیدیں پیش کی گئیں. سرکاری خزانے کو مبینہ طور پہ 9 کروڑ 95,57,625 روپے کا نقصان پہنچایا گیا اور ناقص مٹیریل کی خریداری میں 13 کروڑ 91,07,747 روپے کا نقصان پہنچایا گیا. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے جو آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں ناظرین، کیونکہ یہ معاملہ ایک نہیں، یعنی 2020 21 22 میں جو مجموعی طور پہ انکوائری ہو رہی ہے وہ 1 ارب 84 کروڑ روپے کے فرنیچر کی ہے جو اسکول اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خریدا گیا ہے. اس میں 1 ارب 26 کروڑ روپے کا فرنیچر فار پرائمری اسکولز اور تقریباً 56 کروڑ روپے کا فرنیچر سیکنڈری اسکولز کے لیے خریدا گیا ہے. یہ پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ معاملہ 23 کروڑ نہیں بلکہ 1 ارب 84 کروڑ روپے کا ہے اگر 3 سال کی بات کی جائے تمام صوبے سندھ میں خریداری کی جو فرنیچر کی ہوئی. اور پھر اس میں ایک اور انٹرسٹنگ اسپیکٹ اگر آپ کو بتاؤں، یہ معاملہ یہاں پر بھی نہیں رکتا. اگر آپ بجٹ ڈاکیومنٹ اٹھا کے دیکھیں 22-23 کا تو اس میں لکھا ہے کہ
ہم فرنیچر کی خریداری کے لیے اسکول کے تقریباً 5.1 ارب روپے مختص کر رہے ہیں. تو سوال صرف 23 کروڑ کا بھی نہیں, 1 ارب 84 کروڑ کا بھی نہیں, بلکہ جو فنڈز ایلوکیٹ تھے وہ 5.1 بلین روپیز تھے. اور اب آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں اس میں, کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ مدعا 2021 میں اٹھایا تھا, نہ صرف 2021 میں بلکہ 2019 میں 20 میں بھی اٹھایا تھا, اور اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی. اس رپورٹ میں جب وہ ایویلویشن کمیٹی میں بیٹھے تھے, جب بڈنگ آ رہی تھی فرنیچر کی خریداری کے لیے, تو انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا. وہ تحفظات کیا تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سال 2019 میں, یعنی جو رپورٹ تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, اس کے مطابق جو the procurement process for the supply and delivery of dual desks in public sector schools of Sindh was started by the department 3 times in the past. یعنی اس سے پہلے بھی 3 بار 2019 میں, 20 میں اور 21 میں یہ عمل ہوا, اور جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ریپرزنٹیٹیو ہیں یہ آبزرور کے طور پہ ایویلویشن کمیٹی کا حصہ تھے. The reasons for not awarding the contract in 2019 by the School Education Department to the lowest bidder was protested by the Transparency International Pakistan. جب Transparency International نے خط نمبر TL 1922 کے تحت, یعنی 22 اپریل 2019 کو یہ خط لکھا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بڈ آئی ہے وہ 30 کروڑ روپے کی ہے, لیکن جو کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے وہ 60 کروڑ والے کو دیا جا رہا ہے, اور 30 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے قومی خزانے کو. 2019 میں ہائی لائٹ کیا تھا جب خریداری ہو رہی تھی کہ 30 کروڑ روپے کا مبینہ نقصان ہے. اس کے بعد پھر again on August 23, 2019, TI Pakistan informed the Secretary Education and Literacy Department that TI Pakistan will not participate as observer in the evaluation committee in the retender due to the non-transparent methods of the School Education and Literacy Department in the tendering process. یعنی 2019 میں اعتراضات اٹھائے ٹی آئی نے, 2020 میں اعتراضات اٹھائے, پھر 2021 میں معاملہ یہ ہوا کہ جو اگر آپ اس کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کا اپروول کا, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ڈارٹس کی صورت میں دکھائیں گے بھی کہ کلاس 1 سے لے کر 5 اور کلاس 6 سے لے کے 10 کے جو ڈیسک کی ٹیبل اپروو ہوئی, اسی کاسٹ وہ 24,500 روپے, اور جو کلاس 6 سے 10 کے ڈیسک کی قیمت اپروو ہوئی وہ 29,500 روپے ہوئی, 29,500 روپے ہوئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ 2019 میں یہی ڈیسک 5,600 روپے کا تھا, اور اگر ہم اس میں انفلیشن کا امپیکٹ ڈال دیں تو یہ میکسیمم 9,000 روپے کا ہوتا, 29,500 روپے کا نہیں ہوتا. لیکن جو انجینئرنگ ایسٹیمیٹس اس ڈاکیومنٹ میں سامنے آئے تھے اسکول لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, وہ 29,500 روپے کا ایک ڈیسک تھا. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس وقت 2021 سے بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ چیف منسٹر سندھ از ریکوائرڈ ٹو ایگزامن دا ایلیگیشنز اینڈ اف دے آر فاؤنڈ کریکٹ ٹیک ایکشن اگینسٹ دا گراس irregularities in the award of the contract. اور یہ کہا گیا تھا کہ اس سے مبینہ طور پہ قومی خزانے کو 3.3 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ 21 میں بھی اٹھا تھا, اور اب یہ معاملہ نگراں کابینہ نے اٹھایا, اور نگراں گورنمنٹ جو ہے اس نے کمیٹی بنائی, تو سکھر میں 23 کروڑ روپے کی مجموعی طور پہ 1 ارب 84 کروڑ روپے کی خریداری ہوئی ہے. اور اب وہ اس معاملے کے آگے پیچھے جو اس وقت عوامل ہیں ان کو مزید کورید رہے ہیں. یہ ان کا مینڈیٹ بھی ہے یا نہیں ہے, پہلے یہ سوال اٹھا لیتے ہیں. کھیلدار صاحب نون لیگ سے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ہمارے ساتھ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر قرار, اور مفتی کفایت اللہ صاحب جمیعۃ علماء اسلام سے پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے. کھیلدار صاحب, آپ لوگ تو کہہ رہے تھے نگراں حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے. سر نگراں حکومت تو کبھی زمینوں کا معاملہ اٹھا رہی ہے, کبھی یہ اٹھا رہی ہے, کبھی 7 کی کرپشن اٹھا رہی ہے, تو وہ تو پرانے جو پنڈورا باکس کھولنے ہیں, فائلیں نکالنے ہیں, وہ تو یہ تو بی ٹیم تو نہیں لگ رہی کہیں سے. کھیلدار صاحب دیکھیں, چیف منسٹر سندھ جو اس وقت ہے نگران, ہم نے کبھی اس پہ بے اعتمادی کا اظہار نہیں کیا. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ایک ایماندار جج ہے اور ایک اس کی اپنی ریپوٹیشن ہے, اس نے جو فیصلے بھی کیے ہیں ہمیں اس پہ پورا اعتماد ہے. مگر ہم وہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں, جس سسٹم کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں وہ ہم نے بارہا کی ہے کہ اس کے نیچے جو سسٹم ہے وہ آج تک رجسٹر کر رہا ہے اور وہی سارا چل رہا ہے. دیکھیں, یہ جو کرپشن کی سندھ میں کہانیاں ہیں جو آپ نے جو نشاندہی کی ہے, یہ بالکل پہلے بھی الزامات لگتے رہتے ہیں, نشاندہی بھی ہوتی رہتی ہے, انویسٹیگیشن بھی ہوتی رہی ہے, مگر بدقسمتی سے کوئی آج تک ریلیف نہیں ملا ہے عوام کو, کیونکہ اتنی بیڈ گورننس ہے, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو. اس پہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر جو سندھ ہے اس پر موجودہ وہ نیک ہیں, وہ صحیح ہیں, لیکن سسٹم جو نیچے چل رہا ہے وہ پرانا سسٹم ہے. یہ جو انکوائریاں کر رہے ہیں افسران, یہ پھر سسٹم کے افسران ہیں, کون ہے پھر یہ جو انکوائری, اور ان کو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا نا, اصل سوال ہے. اصل میں میں یہ کہہ رہا ہوں, جب تک جو متعلقہ ادارے ہیں, نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, جو جن کا کام ہے, یہ نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے, نہ چیف منسٹر سندھ کا جو نگران ہے اس کا مینڈیٹ ہے, جن کا میں کو یہ کام کرنا چاہیے.
سندھ کے 20,000 ارب جو ہے وہ یہ جو 15 سال گزرے ہیں جو NFC کے تحت پیسے آتے ہیں، ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں 18 امینڈمنٹ بہت اچھی تھی، اس کے لیے ایک پیپلز پارٹی کی نے کوشش نہیں کی، ہم سب نے مل کے وہ کی تھی، مگر اس کے جو ثمرات ہے وہ سندھ کی عوام کو کراچی سے لے کر کشمور تک نہیں ملے ہیں گورننس کی صورت میں۔ تو یہ جو ساری کرپشن ہوئی ہے، یا جو ہماری اسپتالوں کی حالت ہے، ہمارے اسکولوں کی سندھ کی حالت ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں یہ سارے پیسے اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنا نہ میرا کام ہے نہ آپ کا، ان اداروں کو بالکل کرنا چاہیے۔ نہ نگراں کا کام ہے، نہ نگران وزیر اعلیٰ کا کام ہے، نگراں حکومت کا کام بھی نہیں ہے۔ ادارے ہیں اگر جو رہے ان کا کام ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ میں الزام لگانے میرے سے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں جو حالت ہوئی ہے، سندھ کے باسی جس طرح کراچی سے لے کر کشمور تک جو ان کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے، مگر یہ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے اس وقت؟ بالکل سسٹم چل رہا ہے، سسٹم کو نہیں پڑا ہے، آج بھی وہی سسٹم ہے۔ اسی ایماندار چیف منسٹر کے نیچے جو لوگ ہیں وہ سسٹم کو بالکل چلا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک پارٹی تو کچھ نہیں کر سکتی، ایک صحافی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ آئے واش ہے سارا یہ جو ابھی ہو رہا ہے، انکوائریاں وغیرہ یہ خبروں تک ہے، خبروں تک ہے۔ اس کا کوئی سیف الدین صاحب آپ کی جماعت بھی یہ رائے رکھ رہی تھی کہ سسٹم چل رہا ہے سندھ میں، اور جو ابھی تو نگراں حکومت کبھی جیسے مزارات میں کرپشن ہوئی اس کا معاملہ اٹھ گیا، اسکول میں کرپشن ہو رہی ہے، فرنیچر کی خریداری اس کے اوپر کوئی شو کاز ہوئے ہیں، کوئی افسران معطل ہو گئے، تو یہ جو کمیٹیاں بن رہی ہیں، رپورٹیں بن رہی ہیں، تو پھر یہ کیا سسٹم کام کر رہا ہے؟ یہ بی ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی یا پھر یہ نیوٹرل گورنمنٹ ہے؟ کون ہے یہ جماعت اسلامی؟ آپ کیا موقف رکھتی ہے اس بارے میں سیف الدین صاحب؟ جی مجھے سیف الدین صاحب کی آواز جی سیف الدین صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، اگر ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سفیان صاحب میں ایک اور چیز ایڈ کروں، دیکھیں آپ نے یہ اسکینڈل ایک اور بھی سنا ہوگا، سکھر حیدرآباد موٹر وے، نواز شریف صاحب بھی اس دن موٹر وے کا ذکر کر رہے تھے حیدرآباد والی، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں بنا ہے، وہ بھی اس سسٹم کا نظر ہو گیا۔ حالانکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، ہم خود تھے، MQM کی قیادت تھی، ہم نے اسی موٹر وے کا سکھر میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے افتتاح کیا، اسی موٹر وے کا جہاں حیدرآباد میں مکمل وہاں پہ بھی افتتاح کیا۔ ہمیں امید تھی کہ یہ موٹر وے سندھ کی عوام کو جس طرح پنجاب میں موٹر وے کو فائدہ ہوگا، مگر اس سسٹم کا نظر ہو گیا۔ یہ ڈپٹی کمشنر یہی تو ابھی بھی اگر آپ کی وفاق حکومت آئی تھی تو سسٹم تو یہی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، دیکھیں ابھی آپ نے جب ہماری سندھ کی میٹنگ تھی PMLN کی، وہاں پہ پارلیمانی بورڈ میں نواز شریف صاحب نے واضح کہا تھا، ہمارے قائد نے، کہ سندھ کے عوام کا بھی حق ہے کہ انہوں نے تو ایک بات اور بھی اضافی کی کہ یہ جو M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے وہ صحیح ٹھیک نہیں بنا، وہ ایک سڑک بن گئی، تو حیدرآباد سے کراچی علیحدہ جو ہے موٹر وے بنے اور سکھر سے حیدرآباد موٹر وے بنے، تاکہ کراچی سے باشندہ جو نکلے وہ 10 گھنٹے میں یا 8 گھنٹے میں یا 12 گھنٹے میں لاہور اسلام آباد 10 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے، 8 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے۔ آج آپ فلائٹ کی چیک کریں، 50,000 کی ایک ٹکٹ چل رہی ہے، اگر 4 لوگ جاتے ہیں 2 لاکھ روپے، اگر یہی گاڑی میں کار میں جائے کراچی کا بندہ یا لاہور سے کراچی میں جو آئے تو وہ 40,000 میں پہنچ جائے گا، تو 1,60,000 بچیں گے، وقت بچے گا۔ کتنے دیر میں پہنچے گا یہاں سے؟ 8 گھنٹے میں، 8 گھنٹے میں لاہور، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیف الدین صاحب آپ پہلے تو مجھے اس پہ رائے دیں، آپ ہیں پہلے ساتھ، اپنی آواز پلیز کچھ بولیے گا۔ جی السلام علیکم سر فرمائے، پہلے مجھے پہلے بتائیں نا، ہم تو سسٹم کی باتیں کر رہے تھے، نگراں گورنمنٹ تو ان کے پنڈورا باکس کھول رہی ہے، کرپشن کے، فرنیچر کی خریداری میں یہ ہوا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سسٹم کام کر رہا ہے، آئی واش ہو رہا ہے، یا آر دے ریئلی سیریس اباؤٹ دس؟ کیا معاملہ لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں سندھ میں تو برسوں سے جو صورتحال چل رہی ہے نا، وہ اتنی بھیانک ہے کہ اگر دنیا کی کوئی آزاد ایجنسی اس کی تحقیقات کر لے تو میرے خیال میں پوری دنیا میں شاید ایسی کوئی داستان نہیں ملے گی کہ سندھ کے اندر جو صورتحال اس وقت پریویل کر رہی ہے، اور اس وقت نہیں بلکہ سالوں سے پریویل کر رہی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو سیلاب آیا تھا، اس میں 41 ارب روپے کی کہانی، وہ بتاتے ہیں کہ جناب 41 ارب روپے یہاں تقسیم کیے گئے، اور جب ان کے انگوٹھوں کے نشانات چیک کیے گئے تو صرف 9 افراد کے انگوٹھے اس میں ویریفائی ہو سکے۔ ابھی پرسوں ہی ایک ٹیلی ویژن نے ایک فورنسک رپورٹ اس حوالے سے پیش کی۔ اسی طریقے سے جو سیون میں بم دھماکہ ہوا تھا، اس میں جن لوگوں کو پیسے دیے گئے، اس طریقے سے جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے، میں کہتا ہوں کسی ادارے میں آپ چلے جائیں،
ایسی بھیانک اور دردناک داستان ہے سندھ کے وسائل کو لوٹنے کی. یہ جو سندھ کے اندر صورتحال نظر آ رہی ہے نا, آپ جیسے ہی سندھ کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو ہر طرف تباہی بربادی نظر آتی ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہیں, کوئی ترقی نظر نہیں آتی. کراچی جیسا شہر جس سے آپ سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں, اس میں جب آپ گھومتے پھرتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کس برے حال میں پڑا ہوا ہے. اتنی آمدنی دینے والا شہر, اس کا یہ حال ہے. تو سندھ کا تو اللہ ہی مالک ہے. لیکن سیف صاحب یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ اور یہ آپ کئی بار ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, سبھی جماعتیں رکھ رہی ہیں موقع. لیکن سر یہ تو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ نگراں گورنمنٹ بی ٹیم ہے, یہ پھر کیوں کر رہی ہے, اور یہ ان کا مینڈیٹ ہے, اور یہ کیا منطق کے اندر پہنچا سکیں گے اس کو, یا یہ کیا ہے واش ہے؟ دیکھیے بالکل بھی نہیں پہنچا سکیں گے. سندھ میں اتنا مضبوط سسٹم یہ جو قائم کر دیا گیا ہے, نیٹ ورک قائم کیا گیا سسٹم کے نام پر, یہ اتنا مضبوط ہے, اس میں اوپر سے نیچے تک تمام لوگ شامل ہیں. اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو پیٹرنائزیشن ہے وہ کوئی بہت بڑی قوت کر رہی ہے, کہ جس کی وجہ سے یہ سسٹم ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے, مزید مضبوط ہو گیا ہے, مزید تیزی سے دوڑ رہا ہے. اچھا, اور یہ سیف صاحب یہ بھی بتاتے ہیں سر کہ ابھی کہہ رہے ہیں کھیلا صاحب کہ ہم 8 گھنٹے میں آپ کو یہاں سے کراچی سے جو نکلے گا شہری, وہ 8 گھنٹے میں لاہور پہنچ جائے گا. نواز شریف صاحب وہ موٹر وے کا ذکر کر چکے ہیں, تو کر دیں گے پھر یہ جماعت اسلامی ساتھ دے گی, حافظ نہیں صاحب اپنے طرز بیانات دے رہے ہیں آج کل. نہیں, نواز شریف صاحب کی پہلے بھی حکومت رہی ہے, ایم کیو ایم پہلے بھی ان کی اتحادی رہی ہے. کراچی کے لیے انہوں نے کیا کیا سوائے داستانیں بیان کرنے کے اور کہانیاں بیان کرنے کے؟ دیکھیے کراچی پر کسی کی توجہ نہیں ہے. کراچی میں جو سسٹم پریویل کر رہا ہے وہ اتنا مضبوط ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تھر کول دیا, ہم نے اس پر گرین لائن دی, ہم نے یہ لیاری ایکسپریس وے ہم نے, اور وہ 3-4 اور جو منصوبے گنوا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کیا. وہ کہتے ہیں میں ہوتا تو یہ موٹر وے دے چکا ہوتا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی پیک میں ڈلوایا تھر کول کو. تو وہ تو بہت سی چیزیں گنوا رہے ہیں. امن و امان کی بات کریں 2015 میں ہم نے دیا. دیکھیے انہوں نے کیا امن و امان دیا, یہ اسی طرح کا ہے جیسے وہ کہتے تھے ایٹم بم کا دھماکہ کیا. پھر ڈاکٹر قدیل خان صاحب نے آ کر ٹی وی پر کہا تھا کہ یہ تو ایک پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے نواز شریف صاحب, یہ کیا ایٹم بم کا دھماکہ کراتے. دیکھیے اس طرح کی کہانیاں بیان کرنا ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں اور کراچی کے اندر کیا فرق ہے. اسی طریقے سے جو کہتے ہیں گرین لائن, اورنج لائن, فرا لائن ہم نے دی, آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کتنے دنوں میں بن جاتی ہیں اور یہاں کتنے دنوں میں بنتی ہے. یہاں وہ آج تک پوری نہیں ہوتی. یہ جو نگراں حکومت کی بات ہو رہی ہے نا کہ نگراں حکومت کے دور میں بھی یہ سسٹم چلے گا یا ختم ہو جائے گا, دیکھیے نگراں حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. بالکل ایک بے بس حکومت ہے. اس طرح کی کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں, رپورٹیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں. ابھی راؤ انوار صاحب نے ٹی وی پر آ کر جو بھیانک انکشافات کیے تھے, اگر دنیا کا کوئی ملک ہوتا اس میں جس طرح قتل کے انکشافات تھے, جس طرح پوری کراچی کے اندر لوٹ مار کے انکشافات تھے, دنیا میں کہیں بھی یہ ہوتا تو پتنی کی دوڑ لگ جاتی, کتنی تحقیقاتی کمیٹیاں بن جاتی, کتنی گرفتاریاں ہو جاتی. آپ دیکھیے کہ وہ بیان آیا اور آ کر ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں. اچھا سر, یہ پھر کیونکہ ابھی جو نون لیگ ساتھ ہے, تو میں پہلے آپ نے جو بات کی اس کی وضاحت آپ جواب اگر دینا چاہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو آپ لوگ سندھ کے لیے سیریس نہیں ہیں, اور آپ نے سن لیا وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے منصوبے ایسی ہیں, کوئی آپ نے نہیں کچھ کیا. تو اب آپ آگے کیا کریں گے جو آپ پرومس کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2013 سے پہلے کراچی جل رہا تھا. یہاں پہ کسی کو گھر سے کوئی نکلتا تھا یہ امید نہیں کہ گھر پہنچے گا, رات کو نہیں پہنچے گا. یہاں سے بدین بھی لاش جاتی تھی, یہاں سے پنجاب جاتے تھی, کے پی کے میں لاشیں جاتی تھی, یہاں پہ ناظم آباد لاشیں پہنچتی تھی, لیاری میں جا کے لاشیں بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جاتا تھا. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ نواز شریف نے امن نہیں دیا, میں کہتا ہوں مشرف سے دور میں بھی رینجرز بیٹھی ہوئی تھی کراچی میں. نواز شریف صاحب نے ہی گورنر ہاؤس میں جہاں جماعت اسلامی کو بھی بلایا گیا, تمام اسٹیک ہولڈر, تمام جماعتوں کو, تمام حساس اداروں کو, تمام کو جو سندھ گورنمنٹ تھی سب کو بٹھا کے ٹارگیٹ آپریشن کیا گیا. اس شہر کو امن نواز شریف نے دیا ہے, اور اس شہر میں جب امن آیا ہے تو شہر میں اب ہیلتھ کا معاملہ بھی حل ہونا چاہیے, شہریوں کو پانی بھی ملنا چاہیے. یہ ڈیمانڈ تب بڑھی ہے جب امن ہوا ہے. تو اب پانی دینا جو مسائل ہے, سسٹم ختم کرنا, یہ سسٹم ختم کرنا. اچھا سسٹم ختم تب کریں گے. دیکھو 18 امینڈمنٹ کے بعد حقوق جو ہے وسائل جو ہے نا وہ سندھ حکومت کے پاس ہے. وزیر اعظم کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ آپ کے گلی محلے کا کام بھی کروائے, وزیر اعظم آپ کے ہیلتھ کا بھی نظام بہتر کرے, وہ سندھ کے چیف منسٹر کر سکتے ہیں. تو جب ہماری حکومت ہوگی, یہی ہم کوشش کریں کہ سندھ میں ہم اکیلے مسلم لیگ نون پوزیشن میں نہیں ہے کہ سندھ حکومت بنائے. ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم, جی ڈی اے, جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے, ہم مل کے اس حکومت میں کرائے, اور وہی نواز شریف صاحب کا وہی شہباز اسپیڈ یہاں پہ لے کے آئے, اور اس شہر کو, اس صوبے کو ہم پنجاب جیسا بنائے. جب ہم نعرہ لگاتے کہ ہم
کراچی کو لاہور جیسا بنائیں گے, ہم سندھ کو پنجاب جیسے بنائیں گے. ہمارے پاس کارکردگی ہے. گرین بس ناظم آباد کے شہریوں کا بھی حق ہے, ملیر کے لوگوں کا بھی حق ہے, منگو پیر کے لوگوں کا بھی حق ہے. یہ گرین بس نواز شریف نے دی, یہ امن نواز شریف نے دیا. اس K4 کا منصوبہ اس کا آغاز نواز شریف نے کیا. آپ کتنے آپ نادرا کے دفتر میگا پروجیکٹ جا کے دیکھیں, 24 گھنٹے والا 24 گھنٹے ناظم آباد اور کورنگی روڈ پہ ہو, یہ سارے ہم نے کیے. اس شہر میں, اس شہر کا حق ہے, یہ شہر پاکستان کو ریونیو دیتا ہے. اس شہر کے پڑھے لکھے لوگ آج احساس کمتری کا شکار ہے. تو ہم چاہتے, ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ اس شہر کو, اس صوبے کو اسی طرح بنائیں. یہ ویژن ہے نواز شریف کا. تو سر آپ کو یہ جماعت اسلامی کو اعتراض ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں امن و امان دیا ہے, امن و امان پر تو آپ اسٹیک ہولڈر رہے. جماعت اسلامی آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیلیور ہوا تھا نہیں گورنمنٹ میں امن و امان؟ دیکھیے, یہ نواز شریف صاحب کیا امن و امان دیتے, یہ تو جنہوں نے امن و امان خراب کرنے والوں کو بنایا تھا انہوں نے امن و امان کو ٹھیک بھی کیا. نواز شریف صاحب تو جن لوگوں نے امن و امان خراب کیا تھا اس شہر کا, انہی کے ساتھ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے امن کروایا ہے, آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سارا کام بھی انہوں نے کروایا, حل بھی انہوں نے کیا. اسی طرح ضرب عضب میں دہشت گردی کا خاتمہ PMLN کی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ تھی, تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا گیا, ضرب عضب شروع کیا گیا. اور اگر ابھی جو آپ کا ویژن ہے کھیلدار صاحب جو بتا رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو, کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی ایک طرف نواز شریف, جماعت اسلامی کو نواز شریف صاحب بھی وہی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے بغض میں آپ ان کے کاموں کو, ان کی کارکردگی کو نہ تنقید کریں, آپ پالیسی پہ. اچھا ان کا جواب لے لیتے ہیں. جی سیف الدین صاحب, ہمیں تو کسی سے بھی بغض نہیں ہے, ہم تو صرف اس پر شرماتے ہیں کہ کراچی پر جب یہ لوگ احسان رکھتے ہیں, کراچی میں 15-20 بسیں چلا کے اور کراچی پر احسان جتاتے ہیں, کراچی میں 2-3 پلیاں اگر بن جاتی ہیں اس کا یہ احسان جتاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کراچی جیسا بڑا شہر, پورے پاکستان کو چلانے والا شہر, کتنے سندھ کا 90% بجٹ میں حصہ ڈالنے والا شہر, پاکستان کے بجٹ میں 52% حصہ ڈالنے والا شہر, اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے. آج یہ احسان جتانے بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے 5 بسیں دی. کوئی احسان نہیں جتا رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے عوام کا بھی حق ہے, وہ بھی ایئر کنڈیشن بس میں سفر کرے. W11 اس کا نصیب نہیں ہے, اور یہ ٹوٹی سڑکیں ان کا نصیب نہیں ہے, یہ پانی نہ ملنا کراچی کے عوام کا نصیب نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے, یہ سارا ان لوگوں کی وجہ سے. یہ کراچی کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی جماعت آئے گی, کون سی جماعت پاکستان میں ہے. بریک لے لیتے ہیں سر, بریک کے بعد آتے ہیں واپس. فیض اللہ صاحب, مفتی فیض اللہ صاحب بھی کیا ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین مہمان ساتھ ہیں, آفٹر دس بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج کچھ اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں. کراچی کی وجوہی طور پہ سندھ کی بات کر رہے ہیں, گورننس کی. آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھی کہ کس طرح نگراں سیٹ اپ نے ایک اور معاملہ پکڑا ہے سابقہ حکومت کا, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا, اور وہ فرنیچر کی خریداری کا اسکول لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی. اور معاملہ 23 کروڑ سے سکھر میں 1 ارب 84 کروڑ پورے طور مجموعی طور پہ سندھ میں 3 سال کا ہے, اور بجٹ 5.1 ارب روپے ہے صرف 22 اور 23 کا. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ نہ صرف 19 میں, 20 میں, 21 میں انہوں نے اعتراضات اٹھائے اور تقریباً 3.3 ارب روپے کی مبینہ کرپشن پکڑی تھی. وہ رپورٹ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہ نگراں کس مینڈیٹ پہ کام کر رہے ہیں, کرپشن پکڑ رہے ہیں, اور کیا یہ واقعی میں جو الزام لگا رہی تھی مختلف جماعتیں کہ بی ٹیم ہے سابقہ یہاں کی رولنگ پارٹی کی, تو آدھے ریلی بی ٹیم یا پھر یہ کچھ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. ایک رپورٹ ورلڈ بینک کی طرف سے بھی جاری ہوئی آنے والے الیکشن سے متعلق, یہ کچھ دن قبل جاری ہوئی تھی. فچ نے بھی ایک رپورٹ جاری کی تھی. ہمارے ساتھ معزز مہمانات ہیں تو ان کی رائے اس پہ ضرور لیں گے. یہ رائز 2 پروگرام ہے ورلڈ بینک کا اصلاحات, انہوں نے رپورٹ جاری کی جو پاکستان کے لیے $50 ملین اپروو ہوئے. اس کے بعد اس رپورٹ میں کہا گیا تھی کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد نئی حکومت متعدد اقدامات واپس لے سکتی ہے, یعنی ریفارمز کے متعلق انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا منظم مفاد پرست طبقہ تیزی سے, یعنی ویسٹڈ انٹرسٹ تیزی سے ضروری اصلاحات کو واپس لے سکتا ہے. نئی حکومت گیس, توانائی, ٹیکس اقدامات سے متعلق اقدامات ختم کر سکتی ہے. سبسڈی, تجارت, ٹیرف اور جائیدادوں پر ٹیکس وصولی بھی ختم ہو سکتی ہے. مالی استحکام اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے. منظم مفاد پرست طبقے کی مفاد کی وجہ سے سٹیک ہولڈرز کو خطرات زیادہ ہیں. الیکشن کے بعد سیاسی دباؤ کی وجہ سے گورننس کو خطرات بہت زیادہ ہیں. سیاسی وجوہات کی بنا پر مالی پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں. مشکل اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے کا وعدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے.
مستقبل کی حکومت کی طرف سے بنیادی اصلاحات اور ترجیحات کا علم نہیں. IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے کے خاتمے پر خطرات زیادہ ہیں اور سٹینڈ بائی معاہدے کے اختتام پر پاکستان کے ذخائر 1.5 ماہ کی درآمدات کے برابر ہوں گے. IMF سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد یعنی جب مکمل ہو جائے گا معاہدہ, اضافی بیرونی امداد کی درکار ہوگی اور زرعی شعبے میں غلط پالیسیوں اور صوبوں کو منتقل شعبوں میں اخراجات کا خاتمہ ضروری ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے صوبائی ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کا خاتمہ ضروری ہے. زراعت, چھوٹے تاجروں اور ریل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا. توانائی کی تقسیم کے شعبے میں لاگت اور نقصانات کم کرنے کے لیے اصلاح ضروری ہیں. نجکاری کے ذریعے ریاستی اداروں کے نقصانات میں کمی کرنا ہوگی اور سرخ یعنی ریڈ ٹیپزم جو ہے اس پر اس کو اختیارات کم کر کے سرمایہ کاری کا ماحول آسان بنانا ہوگا. جامع اصلاحات کے بغیر بیرونی سرمایہ کاری ممکن نہیں اور بیرونی ذخائر برقرار رکھنے کے لیے درآمدات پر پابندی متوقع ہے. مثبت چیز یہ ہے کہ سیاسی منظرنامے پر مالی مینجمنٹ اور ریونیو میں اصلاحات کے لیے مدد موجود ہے. فش نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھیں اور انہوں نے جو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ پارٹیز اکراس پاکستان's political spectrum have an extensive record of failing to implement or reversing reforms agreed with the IMF. یعنی ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں رہا ہے, یہ عالمی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں. We see a risk that the current consensus on the measures necessary to ensure continued funding could dissipate quickly once economic and external conditions improve. Although Pakistan now has fewer financing options than in the past. تو فش نے بھی کچھ انتباہ دیا, ورلڈ بینک نے بھی انتباہ دیا. انتخابات کو لے کر عالمی برادری کچھ کنسرن نظر آ رہی ہے کہ اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ ریفارمز کو آگے لے کر نہیں بڑھ پائے گی. مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. کفایت اللہ صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیے گا سر کہ جو سیٹ اپ ہے وہ سندھ میں کرپشن پکڑ رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ بہت سی جماعتیں کہتی تھی کہ نگراں حکومت سندھ میں بی ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی, یہ واقعی میں بی ٹیم ہے یا یہ آئی واش ہے, یا آنکھوں کا اس پر دھول ہے, یہ جھونک رہے ہیں جو کرپشن پکڑ رہے ہیں, کیا اس سے کچھ معنی خیز تبدیلی آئے گی, ان کا مینڈیٹ بھی ہے یا نہیں ہے کرپشن پکڑنا؟ واٹ از یور اوپینین مفتی صاحب پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری رائے میں تو ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے, ان کا مینڈیٹ ہے صرف الیکشن کرا کے گھر چلے جانا. لیکن چونکہ پاکستان میں ہر کچھ ممکن ہے, ہر ایک آدمی نصیحت کرنا چاہتا ہے, تو انہوں نے اگر چلتے چلتے کوئی کرپشن پکڑ لی تو اتنی بری بات بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کرپشن کا ایک ناصور تو ہے, اور ہم انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم من حیث القوم دنیا کے اندر کرپٹ پہچانے جاتے ہیں. تو یہ ایک بات تو ہے, لیکن اصل میں کرپشن کو اگر سنجیدگی سے ختم کرنا ہے تو یہ آنے والی حکومت کا مینڈیٹ ہوگا کہ وہ تمام جماعتوں کو جمع کرے اور قوم کو جمع کرے اور کرپشن کے خلاف ایک مہم چلائے. بہرحال نگرانوں کی نگرانی کرنی پڑے گی, ان باتوں کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. البتہ جو کام ان کا ہے وہ کام وہ کر جائیں تو یہ قوم پر بہت بڑا احسان ہو. تو جمعیت علماء اسلام کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ جو خاص طور پہ ہم نے سندھ میں آپ کے ایک تو کنٹیسٹ کس طرح کر رہے ہیں الیکشنز, آپ کے اہم سیٹس پر ہیں, کیا آپ کا ویژن ہے فار سندھ, اور دوسری وجہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم موٹر وے دیں گے, ابھی کھیلدہ صاحب یہاں کہہ رہے تھے ہم 8 گھنٹے کا سفر کر دیں گے کراچی سے لاہور کا, گرین لائن ہم نے دی, امن ہم نے دیا شہر کراچی کو, تھر کول ہم نے دیا, اس کے علاوہ اور منصوبے گنوائے کہ ہم نے یہ کیے اور آگے ہم یہ دینے جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنی باتیں گنواتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بہتر رہے گا یہاں کے لیے؟ اصل میں اور لوگوں نے کچھ نہیں کیا نا, تو انہوں نے کچھ تو کر دیا نا, اور انگلش میں کہتے ہیں نا something is better than nothing. ایگزیکٹلی. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ترقی کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جو ہم ترقی نہیں کر سکتے تو پھر یہ چیزیں گنیں گے نا کہ ہم نے موٹر وے بنا دیا اور ہم نے ایئرپورٹ بنا دیا اور ہم نے یہ کیا. اب میں موٹر وے بنانا تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, مسلم لیگ نون سے بھی پہلے, لیکن ظاہر ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں, جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی ہے, ادھر سے اور لوگ آ جاتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ والے آ جاتے ہیں, مارشاء اللہ لگ جاتا ہے, تو جمہوریت تو پلک ہی نہیں سکتی. اس لیے وہ مسلم لیگ نون کو ایسا کہنا پڑتا ہے. یہ قوم پر کوئی احسان نہیں ہے. ہر ایک جماعت کے پاس ایسا منشور ہو جو دائمی طور پر کوئی اصلاحات کی حامل ہو. اگر دائمی طور پر اصلاحات کوئی نہیں لا سکتی تو وہ ووٹ لینے کی حقدار نہیں ہے. اور ابھی منشور آ رہے ہیں, ہمیں دیکھنا بھی ہوگا تمام منشوروں کو, لیکن بہرحال کوئی ایسا جامع منشور بڑی پارٹی کو دینا چاہیے جس سے قوم سکھ کا سانس لے لے
اور کم از کم IMF کی غلامی سے ہماری جان چھوٹ جائے. اچھا آپ نے بھی کہا کہ احسان نہیں ہے, ابھی جماعت اسلامی بھی کچھ ایسی کہہ رہی تھی کھلدار صاحب کہ آپ نے جو اگر کچھ کیا بھی تو احسان نہیں تھا, تو اس کا کوئی جواب ہے آپ کے؟ کراچی اتنا کچھ دیتا ہے, کچھ کیا بدلے میں, تو وہ احسان نہیں ہے اس وقت. بالکل ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا کراچی یا صوبہ سندھ یا پاکستان میں کہیں ہم احسان کر رہے ہیں, لیکن یہ تو ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں دیا اس کے بدلے میں. ہمیں عوام مینڈیٹ دیتی ہے اس کام کے لیے, عوام کی توقع ہوتی ہے, لیکن کراچی سے مینڈیٹ اتنا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. مگر اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس صوبے کو پرائرٹی پہ رکھا ہے, اس کراچی شہر کو, کیونکہ کراچی شہر جو ہے پاکستان کا سب سے ریونیو دینے والا شہر ہے. یہ صوبہ جو ہے مالی وسائل, گیس کے ہو, ذخائر کے حوالے سے ہو, ٹیکس دینے کے حوالے, یہ سب سے مالا مال صوبہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب صرف پاکستان نہیں ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ صرف پنجاب پاکستان نہیں ہے. ہم سندھ کے عوام کی جو محرومیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ کام کراچی سے سیٹوں کا معاملہ طے نہیں ہو سکا. مصطفیٰ کمال کھڑے ہو رہے ہیں یا شہباز شریف کھڑے ہو رہے ہیں, کراچی سے میٹنگ ہوئی ہے, تو آلٹرنیٹ ہے کیا سر آپ کا؟ کراچی سے لے کر کشمور تک سندھ کے عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسی جماعت کا انتخاب کرے جو ان کے دردوں کا درمان کرے, ایسا مسیحا ڈھونڈے جو ان کے علاج کرے. اب بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کی, میں نے پہلے بھی کہا کہ PMLN اس پوزیشن میں نہیں ہے اکیلے جماعت کے طور پہ ہم حکومت بنائیں. PMLN, MQM, GDA اور JUAF, ہم چار وہ جماعتیں ہیں جو ہماری قیادت ہے ان میں ہم آئنگی ہے, اور ہماری پرائرٹی ان چاروں جماعتوں کی کوشش ہے کہ ہم اس صوبے میں ایسی حکومت لائیں جو جس طرح باقی صوبے پنجاب میں ہیں اسی طرح ان کو اس سندھ صوبے میں بھی ہم 15 سال سے جو سسٹم ہے اس کا توڑ نکالیں, اس سسٹم کو توڑیں. تو اس کے لیے ہماری قیادت نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, خالد مقبول بھائی صاحب, پیر صاحب پگارا صاحب, اور آپ کو میں بتاؤں ان قریب اسی ویک ہماری قیادت کراچی تشریف لائے گی اور ان جماعتوں کے ساتھ مشاورت بھی ہوگی اور آئندہ کا لائحہ عمل کا ان کا بھی اعلان ہوگا انشاءاللہ. آئندہ کا لائحہ عمل, اس سے پہلے ملاقاتوں میں جو ہے ہم نے ہدف کہا کہ آئندہ کا لائحہ عمل, جی میں آپ کو بتاؤں, سیٹ جیسے بلدیہ والی سیٹ ہے جو آپ کی ویسٹ والی, ابھی تک تمام جماعتوں نے PMLN, MQM, JUAF, GDA کے امیدواروں نے ہر حلقے میں, ہم نے جو بھی اینٹی پیپلز پارٹی ہم فورسز ہیں ہر حلقے میں جس کا امیدوار تھا انہوں نے فارم جمع کروائے ہیں. ہمارے طرف سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب, ایاز صادق صاحب جو سندھ کے لیے معاملات دیکھ رہے ہیں وہ پہلے تشریف لا چکے ہیں, ان سے ملاقاتیں جماعتوں سے ہو چکی ہے. اب ہمارے پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں, پہلے سے وہ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. سیٹ ریسپینڈ ہوگی یا یہ معاملہ ختم ہو گیا, یہ پیچھے چلا گیا معاملہ؟ نہیں, بالکل ابھی تک گفتگو ہو رہی ہے اور ہماری قیادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہا نا اس ہفتے کو اعلان متوقع ہے, وہ اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی سیٹ ریسپینڈ پہ کچھ ہو سکتا ہے اعلان؟ جی بالکل, ہماری کوشش ہے کہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے ہم سب مل کے الیکشن لڑیں. اپنی ہمیں الیکشن جیتنا ہے, ہمیں صرف لڑنا نہیں, ہمیں جیتنا ہے. ہم تبھی کامیاب ہوں گے جس تمام جماعتیں, یہ جو 4 میں نے نام گنوائے, یہ سب ہم ایک پیج پہ ہوں گے. تمام اس پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. کراچی اور حیدرآباد سے تک MQM سے, JUAF سے, اور انٹیریئر میں JUAF اور GDA, یہ اس سے ہماری جہاں پہ ہمارا ووٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اگر الگ الگ لڑیں گے, جس طرح ماضی میں بھی آپ دیکھیں اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ زیادہ ہے, 32 لاکھ ہے, پیپلز پارٹی کا 31 لاکھ ہے. سندھ حکومت بنانے کے لیے ہمیں اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اگر ہم مشترکہ طور پہ نہیں لڑیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے, اور پھر اس صوبے کی عوام جیسے 15 سال بھگت رہی تھی 5 سال اور بھگتے گی. تو اس کے لیے ضروری, میں سیدھا سوال ہے کہ سیف الدین صاحب, یہ متبادل قیادت ایک طرح سے ہو جائے گی اور یہ کہہ رہے ہیں ہم سسٹم توڑ دیں گے سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا ہے, تو آپ پر امید ہیں اس پہ, اور آپ شامل کیوں نہیں ہوتے کہ اگر یہ 4 جماعتیں تو ہو گئی ہیں, کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پہ سیف الدین صاحب؟ ایسا کیا لگتا ہے آپ کو, یہ دے سکیں گے متبادل قیادت؟ یہ متبادل قیادت تو ہے ہی نہیں نا. اچھا, یہ تو وہ قیادت ہے جو گھڑی گھڑی آزمائی جا چکی ہے. ابھی PTI کی حکومت ہٹانے کے بعد یہ حکومت بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد بنی تھی, اور یہی ساری سیاسی جماعتیں شامل تھیں. 16 ماہ کی حکومت تھی, اور شہباز شریف صاحب جو ان کے اسٹار بیٹسمین کہلاتے ہیں وہ اس کی قیادت کر رہے تھے. جس بدترین طریقے سے وہ حکومت ناکام ہوئی ہے, معاشی طور پر خاص طور سے, سیاسی طور پر, کوئی بھی جو حکومت الیکشن وقت پر نہ کرا سکے
دو اسمبلیاں پنجاب کے پی کے کی ٹوٹ گئی تھی، اس کو نہیں پورا کر سکی، آئینی اقدامات پورے نہیں کر سکی، ناکام ترین حکومت ہے۔ کراچی کے حوالے سے تو ہمیں ان سے کوئی بھی امید وابستہ نہیں ہے، کیونکہ ان سب پر مشتمل حکومتیں مختلف اوقات میں آتی اور جاتی رہی ہیں، جی ڈی اے ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جے یو آئی ایف بھی کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی نون لیگ کے ساتھ ہوتی ہے، بہرحال اس کا اپنا مینڈیٹ ہے جس طرح چاہے، لیکن میرے نزدیک کراچی کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے جو قیادت، دیانتدار، باصلاحیت کی ہے، لیکن سیف صاحب یہ پورے سندھ میں، یعنی آپ ہیں اور کراچی میں مقبول بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہم نے بلدیات میں دیکھا، اس میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ تو پورے سندھ کی بات ہو رہی ہے کہ کراچی، حیدرآباد اربن، پھر رورل سندھ، یعنی پورے سندھ میں مجموعی طور پہ جے یو آئی ایف، پی ایم ایل این، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم مل کے ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ یعنی کینڈیڈیٹس دیں گے عوام کو، ایک چوائس دیں گے۔ دیکھیے کراچی کے اندر ہم پوری تمام سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، سندھ کے اندر ایک بڑی تعداد میں سیٹیں جس پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرح حکومت کا ہمیں آپ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں، نون لیگ کہہ رہے ہیں، آپ سے کوئی دیکھیں میں بات کہوں، میرے جماعت نہیں، نون لیگ کے ساتھ تو دیکھیے میرے خیال میں فی الحال تو مجھے نہیں لگتا، آپ کا احتیاطی میں کہہ رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ووٹر بھی ان کو نہیں قبول کرے گا، وہ کہے گا یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، پہلے آزما چکے ہیں ان کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل آزمائے ہوئے لوگ ہیں، میرے خیال میں قبول کرنا بھی نہیں چاہیے ان لوگوں کو گھڑی گھڑی آزمانے کے بعد۔ مجھے جماعت اسلامی جماعت بڑی نظریاتی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، مگر اس کا جو سیاسی رول رہا ہے کئی سالوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں 2014 سے لے کر آج تک، انہوں نے ایک انتشار، ایک فتنے کو سپورٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ وہ اگر یہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو 2014 سے لے کر جو دھرنے ہو یا آج تک یہ جو ایک ٹولہ تھا جو پاکستان کو چاہتا ہے کہ سری لنکا بن جائے، انہوں نے سپورٹ کیے، تو یہ کس طرح عوام کے پاس جا کے کہیں گے کہ ہم کراچی کو لاہور جیسا بنائیں گے؟ کراچی کو لاہور جیسا شہباز اسپیڈ بنا سکتی ہے، نواز شریف بنا سکتے ہیں پاکستان میں، اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں، ہمیں بتا دیں کسی کی کارکردگی کسی صوبے میں، کسی مرکز میں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو جی اچھا سیفان صاحب، ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی بھی بڑی برائیاں کر رہے ہیں۔ کراچی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی، انہوں نے اس میں ساتھ دیا، انہوں نے جو کراچی کے میئر کے انتخابات کے اندر، ہم آپ کا بھی میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں ساتھ دیتے، اگر آپ فتنے اور انتشار کے ساتھ نہیں ہوتے تو ہم آپ کے بھی ساتھ ہوتے، کراچی کے ساتھ۔ میں آپ کی جماعت، آپ تو پہلے کلیریفائی، جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کیا ابھی سیف الدین صاحب؟ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں نا فتنہ ہو یہ سب پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں، تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کیا؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت تو ہمارا کوئی بھی اتحاد نہیں ہے، لیکن بلدیات میں نہیں تھا، عمران خان کے پاس یہ نہیں گئے تھے، لاہور میں نہیں گئے تھے، ابھی تو نہیں بلدیات میں یہ گئے تھے نا، فوٹو بھی کھنچوائی تھی، فوٹو بھی حافظ نعیم صاحب نے، اسی جماعت نے جس نے اس پاکستان کو تباہ کیا، اس شہر کو تباہ کیا، اس سیاست کو تباہ کیا ہے، اسی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو بہتر کر دیں گے۔ کس طرح ہوگا مجھے بتا دیں، مجھے آپ کی جماعت کے لیے احترام ہے، نظریاتی جماعت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے مجھے کوئی نہیں ہے، مگر جو آپ کی سیاسی ڈائریکشن ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ ان 10 سالوں میں آپ دیکھ لیں گے آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جی سیف الدین صاحب، ان کا جو 16 ماہ کی حکومت میں جس طرح پیپلز پارٹی 16 مہینے میں ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اس فتنے نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کے خواب دیکھے تھے۔ اگر ہم نہیں آتے، شہباز شریف صاحب نہیں آتے، ہم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد، ایک جو ہمارا اخلاقی قانونی آئینی حق تھا، جمہوری حق تھا، ہم نے استعمال کر کے نکالا ہے، تو یہ ملک نہیں ہوتا، یہ پاکستان کو ہم نے بچایا ہے۔ ابھی تو سیف الدین صاحب، ابھی تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے نا، ابھی آپ کا اب تو نہیں ہے نا؟ اس وقت کوئی اتحاد نہیں ہے، جماعت اسلامی اس وقت انڈیپینڈنٹلی اپنی نشان پر، اپنے جھنڈے پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے ہم نے تو میں گھڑی گھڑی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا یہ بھی باتیں پیپلز پارٹی کے خلاف کر رہے ہیں، کراچی پر پیپلز پارٹی کو مسلط کرانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ آج بھی ان کی جماعت سٹی کونسل میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتی ہے۔ پیپلز پارٹی جو بدترین دھاندلی کے ذریعے شہر میں اقتدار پر قابض ہوئی، اس نے اپنا میئر بنوایا، آج بھی ان کی پارٹی کے لوگ وہاں پر اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ کس منہ سے اس کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے ابھی جو حکومت بنائی تھی 16 ماہ کی، اس میں ان کو ساتھ رکھا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے نہیں سکتے تھے۔ بلاول صاحب یہاں پر ان کی تعریف کرتے تھے، وہ ان کی تعریف کرتے تھے۔ دیکھیے جب الیکشن قریب آتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے خاطر، اچھا مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی مجھے رائے کا موقع دیجیے گا۔ سیف الدین صاحب، آپ نے کیونکہ جے آئی کی بات بھی کی تھی، کفایت اللہ صاحب آپ بتائیں، کیونکہ ابھی جماعت اسلامی کہہ رہی تھی کہ کبھی جے آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کبھی نون کے ساتھ، اب آپ کا اتحاد نون کے ساتھ جو سندھ میں ہے، یہ کیا متبادل قیادت دے گی سندھ میں؟ کیا آپ کا ویژن کیا ہے سر؟ یہ بتائیں، یہ جو جماعت اسلامی نے سوال اٹھایا اس پہ بھی جواب دیجیے گا پلیز کفایت اللہ صاحب۔
یہ ایسا ہے کہ ہم مذہبی سیاسی جماعت ہے نا، دینی سیاسی جماعت، جی جی یہ ہماری شناخت ہے، اور ہم ووٹوں میں آتے ہیں اور ہمیں اتنے ووٹ نہیں ملتے جو ہمیں ہدف تک پہنچا سکیں، جو اس ملک کا اسلامی نظریاتی ہدف ہے، جو کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس کی تشکیل ہوئی ہے، جی ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہمارے ووٹ کم ہوتے ہیں، ہمارا حجم کم ہوتا ہے، پھر ہم اپنے حجم اور کے ساتھ ان جماعتوں سے بات کرتے ہیں اور اصلاحات میں کچھ اقدامات کا ان سے مطالبہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا حجم تو یہ ہے، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو ان مطالبات کو آپ مان لو تو ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک حکومت کو ساتھ دے کر اپنا کوئی ہدف جو ہمارا مقرر ہوتا ہے ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر جب دوسری حکومت آتی ہے تو وہ بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، کافر تو کوئی نہیں ان میں، ان کے سامنے پھر ہمارا حجم کم ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پاکستانی کو 116 سیٹیں دیں یا نصف اکثریت سے زیادہ دیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ساتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلم لیگ نون والے ذرا نسبتاً ہمیں نزدیک ہیں اور پیپلز پارٹی والے سیکولر جماعت ہیں، وہ تو ہم سے دور ہیں، لیکن پھر جب اگلا الیکشن آتا ہے اس کے اندر ہمیں اسٹیبلشمنٹ والے اور ذرا جکڑ کے رکھتے ہیں، تھوڑی سیٹیں دیتے ہیں، پھر ہم اپنے ہدف کو پہنچنے کے لیے ان سے بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ انڈیا سے تو نہیں آئی، یہ یہیں کے جماعتیں ہیں، اس طرح ہم اپنے ہدف کو پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کا جو ہدف، آپ نے اصلاحات کی بات کی، کچھ اصلاحات کی بنیاد کے اوپر آپ کا یہ بنتا ہے معاملہ، تو سر یہ صوبہ سندھ کے حوالے سے مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جی نون اور جی ڈی اے کے ساتھ کیا فارمولا طے ہوگا؟ ایک منٹ دیکھیے، نظام میری بات مکمل ہو۔ آج دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام تو 3 سیاستدانوں میں اور ملک کے مشہور ترین آدمی میں آ جاتا ہے۔ اب ہمارے مقابلے میں یہ جماعت اسلامی کے احباب ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے احباب کا طریقہ اگر اچھا ہے تو ہم اس کو فالو کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس الیکشن یہاں پر چل جائے گا۔ جماعت اسلامی پورے ملک میں نہیں ہوتی ہے، اور صرف کراچی میں ہوتی ہے، اور کراچی میں تب ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایم کیو ایم کو الیکشن کا بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر خدا نہ خاصا وہ بائیکاٹ نہ کرے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان کا یہ خیال ہے، بہت دیر سے ان کو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے جھنڈے اور ایجنڈے کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہیے۔ یہ ٹھیک بات ہے، ایک ان کا طریقہ ہے، ایک ہمارا طریقہ ہے۔ میں اپنے بھائی سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب سے کہوں گا ہمیں صبر کے ساتھ اس الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا طریقہ ٹھیک ہوا تو آپ ہمیں فالو کریں، اور اگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہوا تو ہم آپ کو فالو کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا جو طریقہ ہے سر، اس میں فارمولا کو طے ہوا ہے سندھ کے حوالے سے کہ آپ کا جی ڈی اور ایم کیو سے اشتراک ہوگا، وہ کیا اصلاحات ہیں جن بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں اتحاد؟ یہ اس کی تفصیل تو ہماری سندھ جماعت بتا سکتی ہے، میں تو مرکزی جماعت کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، پوری تفصیل تو مجھے نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، اگر آپ محسوس لیکن آپ نے جو تجویز دی ہے سر، آپ نے جو تجویز دی ہے مفتی صاحب، یہ سیف الدین صاحب سے ان کی رائے لے لیتے ہیں۔ سیف الدین صاحب، یہ جو تجویز انہوں نے دی ہے کہ جماعت اسلامی ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، آپ دیکھ لیں کل الیکشن کے بعد اگر آپ کو صحیح لگتا ہے، کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ سیف الدین صاحب؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کا طریقہ تو بالکل سیدھا اور سادہ ہے کہ ہم کبھی بھی وہ لوگ جن کا ماضی کرپشن سے داغدار رہا ہے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ بے شک ہمیں کم سیٹیں ملیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے لوٹ کھسوٹ میں حصہ لیا، مجھے بتائیے نا کہ نواز شریف صاحب کی اکنامی بڑھتی چلی جا رہی ہے ذاتی، اور پاکستان کی اکنامی گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ یہی نواز شریف صاحب حکمران پاکستان کے رہے، شہباز شریف صاحب پاکستان کے حکمران رہے، یہی پیپلز پارٹی پاکستان، ان لوگوں کی اپنی ذاتی اکنامی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اربوں اور خربوں روپے کے اثاثے پاکستان میں اور باہر، اور ملک کا انہوں نے یہ حال کر دیا۔ ہمارے خطے کے دوسرے ممالک کو دیکھیے، وہ ہم سے کہاں آگے نکل گئے، اور یہی لوگ جو بڑے بڑے دعوے لے کر یہاں پر ہمارے سر پہ سوار ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا۔ اب وہ لوگ جو 100 مرتبہ کے آزمائے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر یہ دوبارہ اسی اتحاد کو کیجیے، یہ کوئی نئی چیز تھوڑی بنانے جا رہے ہیں۔ اتحاد جو بنانے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کو ملا کے، جی ڈی اے کو ملا کے، فلاں ان کے ڈھمکے عین غین کو ملا کے، تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ اس طرح کا جو بھی ملغوبہ بنے گا وہ کچھ بھی نہیں دے سکے گا۔ اس طرح یہ 16 مہینے کی حکومت تھی، 16 مہینے کی حکومت۔ سیف الدین صاحب، آپ ان کو بھی سسٹم سے ہی جوڑ رہے ہیں، میں سے کہہ رہے ہیں کہ ایسٹس بناتے ہیں یہ بلینز آف روپیز کے، اس میں کوئی شبہ ہے کیا؟ اس میں کوئی شبہ ہے کیا؟ نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما میں یہ لوگ گئے تھے، یہ جو سازشی لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں،
पानामा के केस में जमात इस्लामी वाले? जमात इस्लामी भी गई थी। अच्छा। जमात इस्लामी के ये तो 500 लोगों के खिलाफ ये पुलिस गए थे बाकी 400 ने, नवाज शरीफ का नाम पानामा में नहीं था। मकसद था नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना, और जब ये इस मुल्क में 75 सालों में साजिशें होती रही है, ये मुल्क पीछे गया है। नवाज शरीफ साहब ने 9 साल पाकिस्तान में, 8.5 साल वजीर आज़म 3 दौर में रहा है। जो भी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट हो, तरक्की के प्रोजेक्ट हो, वो नवाज शरीफ साहब ने किया है। ये लोग साजिशें करते हैं, फिर फितने जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, और ये जिम्मेवार है पाकिस्तान की तबाही के, जिन्होंने ये पानामा में जाके नवाज शरीफ के खिलाफ खड़े हो गए थे। 1 रुपए की करप्शन मुझे निकाल के ये बता दें कि नवाज शरीफ के किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, किसी GIT में निकली हो, तो हम जिम्मेवार हैं। आप मुझे बता दें कि कौन सी करप्शन आज तक आपने निकाली है। आप इल्जाम तो लगा देते हैं, मगर इसका सफर नवाज शरीफ नहीं करता। नवाज शरीफ आज भी अवाम के दिलों में राज कर रहा है। 21 अक्टूबर को आपने देख लिया, मगर इस मुल्क को इस नेच पे खड़ा करने वाले ये साजिशी लोग हैं जो इस तरह की पनामे की जगह 499 लोगों को आज तक आप पूछते हैं। आप जाए ना सुप्रीम कोर्ट, मुफ्ती साहब भी कुछ कहना चाह रहे पनामा के लोग। मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज इस पे कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले कि वाइड अप। जी मैं सैफुद्दीन साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहूंगा कि हम जब पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं, ये हम ठीक नहीं करते। पीपल्स पार्टी वाले अच्छे लोग नहीं हैं। और जब हम मुस्लिम लीग नून का साथ देते हैं, ये भी हम ठीक नहीं करते। मुस्लिम लीग नून वाले अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक और कुव्वत भी है ना, जिनके दामन पर बेगुनाहों का खून है और मिसिंग पर्सन के अंदर वो मुब्तला होते हैं, उनका साथ तो आप दे रहे हैं। अगर इनका साथ देना गुनाह है तो उनका साथ देना तो कुफ्र है। इस पर भी गौर किया जाए। आपके एक अमीर थे मुनव्वर हसन साहब, उन्होंने एक बात ही की थी, फिर आप पर प्रेशर आ गया था कि अमीर को तब्दील करो। जो जमात किसी के कहने पर अमीर को तब्दील करे तो वो बातिल का क्या मुकाबला करेगी, वो ताहूत का क्या मुकाबला करेगी। और मुनव्वर हसन साहब ये दाग लेकर दुनिया से चले गए हैं। हमारा ये ख्याल है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमने ये पीपल्स पार्टी गलत है या मुस्लिम लीग गलत है और साथ देने से हम गलत हो जाएंगे। ये इस मुल्क की जमातें हैं। ज्यादा गलत वो हैं जो आईन से भी बालातर हैं, जो आकर बैठ जाते हैं और आईन को मरोड़ देते हैं, वो गलत है। वहां तो कोई कलमात नहीं कहता। मैं सैफुद्दीन साहब को मौका दूंगा जवाब का, क्योंकि टाइम आखिरी मिनट है। सैफुद्दीन साहब प्लीज अगर जवाब देते, क्योंकि कुछ इल्जाम लगे आपकी जमात पे, आप प्लीज क्लैरिफाई करना चाहेंगे प्लीज, लास्ट मिनट। मुफ्ती किफायत साहब तो देखिए, मुफ्ती किफायत साहब और JUI इंतहाई काबिल एहतराम लोग हैं और जमातें हैं। मैं इनकी पर तो कोई भी तनकीद नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इनके हमारा साथ भी रहा है। देखिए, और जमात इस्लामी कभी भी मिसिंग पर्सन करने वालों के साथ नहीं रही। इस वक्त भी जमात इस्लामी अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।